حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی. اذان سے پہلے ہی مسجد آباد، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی، سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں. 6 مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے. حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا، کعبے کی رب کی قسم ان جملوں نے نغمہ قیامت برپا کر دیا. جیسے یہ جملے نکلے، لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے. جیسے یہ جملے نکلے ایسے ہی عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑھ جاتی ہے کہ آج بلال کی اذان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی. جیسی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چڑھ رہی تھیں، لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے. اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. بلال کی زبان سے جب یہ جملے نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک پرندے درختوں کی اوپر بیٹھ گئے تھے، گویا کہ پرندے بھی حضرت بلال کی اذان سننے کے مشتاق ہوں. درختوں کے پتوں کی جنبشیں بند تھیں کہ شاید آج وہ بھی اذان سننا چاہتی ہیں. یہ ساری چیزیں بے قابو تھیں. عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے بلال کی اذان سننا چاہ رہی ہیں. درختوں کے پتے جنبش نہیں کر رہے ہیں، چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی اذان سن رہے ہیں. اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے. نبی اکرم کا زمانہ یاد آ رہا ہے. ایک ایک صحابی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مسجد نبوی پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے. پوری کی پوری چٹائی تر ہو جاتی ہے. حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ. ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا، رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو، اور بلال انہیں دیکھ کر پوری اذان دیا کرتے تھے. آج اس جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا، آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا، پریزنٹ نہ پایا. جیسے ہی ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی، چکر آئے اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے. لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے. ان پر چھینٹے مارے گئے، پانی کے چھینٹے مارے گئے، ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے، لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو. میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا؟ یہ اندازہ تھا. ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن قبر ان کی بھی ہے. یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور. حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی. پوچھا ہے عثمان، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے، کیا بات ہے؟ فرمایا لوگوں، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ. آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر. جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا، جو یہاں کامیاب ہو گیا، وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا. آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا. لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا، جو یہاں ناکام ہوا، وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا.
یہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے، لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ ہمیں یہ احساس کب ہوگا، کب ہم جانیں گے، کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا، بدعمالوں کو، بد کرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم چیخے گی، دھاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم۔ کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ جب جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو، تو سالہم خزنتها، اس گروہ سے جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، جہنم کا مالک پوچھے گا الم یاتیکم نذیر، آئے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو، قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی، ہمارے پاس منصور بھی تھا، ہمارے پاس دستور بھی تھا، ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے، دنیا داری نے، دنیا کے جاہ و جلال نے، دنیا کے مال حرام کی ہوس نے، دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم دنیا داری میں ایسے پڑ گئے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا، اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا, اے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا. وقالوا لو كنا نسمع, اے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے, او ناقلو, اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا, سمجھداری سے کام لیا ہوتا. ما کننا فی اصحاب السعیر, تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے, آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے, آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے. ما کننا فی اصحاب السعیر, ہم جہنم میں نہ جاتے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے, وہ اپنے گناہوں کو سویکار کریں گے. ہاں ہم نے یہ گناہ کیے, لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہا جائے گا فسحقن سحقن سحقن, دور کر دو دور کر دو, یہ جہنمی ہیں, ان کو جہنم کے اندر پھینک دو. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ قرآن نے کس کے لیے بیان کیا ہے؟ ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ, ایک ایک جملے پر. یہ جملے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ ان جملوں پر جائیے اور دیکھیے. فاعترفوا بذنبہم, یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے. ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی, ہاں ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا, ہاں اے اللہ ہم نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا تھا, ہاں اے اللہ ہم نے بے شرمی اور بے حیائی کے سارے اڈے کھولے تھے, ہاں اے اللہ ہم نے جلسوں کے نام پر, دین کے نام پر جلسے کرائے, لیکن اس کے باوجود میلہ اور ٹھیلا لگانے سے ہم نہیں روک پائے. لڑکیاں ناچتی رہیں, گاتی رہیں, یہاں تک کہ فیشن اور اڑیا کپڑے پہن کر نکلتی رہیں, جلسوں میں بھی لپسٹک اور کریم لگا لگا کے آتی گئیں, لیکن ہم بے بس تھے, ہم ان کو نہیں روک پائے, کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے, انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا. فاعترفوا بذنبہم, وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, سویکار کریں گے اور ایکسپٹ کریں گے, لیکن وہاں اقرار اور ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جلسہ ہو رہا آپ کیا؟ یہ جلسہ ہو رہا ہے, اور باہر کیا ہو رہا تھا کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نظر ڈال لو, دیکھا ہوگا آپ نے. کہنا پڑتا ہے سخت جملے, نہیں کہنا چاہتا ہوں, تہذیب کے خلاف ہے, لیکن کہنا پڑتا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے. ہنس رہے ہو, ہنسو. میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو, اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو. ہنسو. کتیا کون ہے وہ بھی سن لو, میں نہیں بولوں گا, سمجھدار ہو نا, سمجھ گئے ہوگے. اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سنو, سننا پڑے گا, تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا, یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چاہو, وہ تو میں سنتا ہی ہوں. تمہاری کیا, منسٹروں کی سنتا ہوں, نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں, تم بھی سنا دینا. یہاں جب تک ہوں تمہیں سننا پڑے گا. فاعترفوا بذنبہم, اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, لیکن کوئی فائدہ نہیں. فسحقا لاصحاب السعیر, دور کر دو جہنمیوں. اور یہ مت سمجھو کچھ نہیں ہوگا, مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ. ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ قرآن کے. انسانوں تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا,
अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये सोचा बैठा है कि अल्लन नजमा इज़ामा, हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। अरे इंसान, ये तेरी सोच है, तेरी घटिया सोच है। अरे हड्डियां तो बहुत दूर की बात, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। ये उंगलियों का पोर जानते हो ना, अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा इन पोरों को भी बनाने पर कादिर है। यही पोर तो है सब कुछ। हमारा उंगली, ये उंगली और आपकी उंगली कभी टच नहीं हो सकती है, एक हो ही नहीं सकती है। और पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली, फिंगर एक दूसरे से अलग है। आप देख लीजिए, अभी अगर हम उस पे हाथ रख दें, आधार कार्ड जो बनता है आपने देखा होगा, या पासपोर्ट वगैरह, तो आप फिंगर प्रिंट लिए जा रहा है ना, ये आप जैसे ही रखेंगे, क्या नाम है, मौलाना जर्जीस झूठ बोल के जा रहे हैं, क्या नाम है, पासपोर्ट सुलेमान साहब के नाम से बनवा लिया है, जर्जीस, भागना है, मोदी साहब ने ऐलान कर दिया जर्जीस साहब जहाँ मिले उनको पकड़ो, जर्जीस साहब भाग रहे हैं, सुलेमान के नाम से पासपोर्ट बना दिया, जैसे ही गए एयरपोर्ट पे फिंगर प्रिंट लिया जा रहा है, जैसी ही उंगली रखी उसमें नाम आ गया मोहम्मद जर्जीस। कहाँ जा रहा है, तो सुलेमान नहीं जर्जीस है। मेरी उंगलियों के फिंगर आपकी उंगली आपके फिंगर से अलग हैं, और पूरी दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों इंसान है और सबका एक दूसरे से अलग है, एक हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह, ये एक उंगली का कमाल है। देख रहे हैं आप इसमें कितने जर्रात हैं, कोई साइंटिस्ट बना देगा इस उंगली को। कौन था इससे पहले अमेरिका का, ट्रंप, अब एक और आ गया, ये बेचारा कुछ सीधा है, सही है, अल्लाह इसके दिल में और रहम डाल दे। तो चाहे कितनी तरक्की कर लें लेकिन एक जैसा नहीं बना सकते, एक जैसा। अल्लाह कह रहा है उंगलियों का पोर नहीं, पोर में जो फिंगर होते हैं, जो निशानात होते हैं, हम उसको भी वैसे ही दोबारा बनाने पर कादिर है। तू हड्डी की बात कर रहा है, तो हड्डी की बात, जैसे यहां फिंगर प्रिंट से तुम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान नहीं भाग सकते हो, पाकिस्तान छोड़कर श्रीलंका और इंडोनेशिया नहीं भाग सकते हो, वैसे ही दुनिया छोड़कर कयामत के दिन मरने के बाद तुम सोचो कि हम मर सड़कर मिट्टी मिल जाएंगे और हम अल्लाह के सामने पेश नहीं हो पाएंगे, छुप जाएंगे, छुप नहीं सकते। और जो लोग इंडिया छोड़ के भागे हैं वो भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ये चाह ले कि हमारे यहां से कोई आदमी ना जाए, तो मौलवी जर्जीस इस कुर्सी से उठकर, अगर गवर्नमेंट ये चाह ले कि हम कहीं न जाने दें, तो हम जिस घर से आ रहे हैं उस घर में भी नहीं जा सकते हैं। इंडिया छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। अगर कोई चाह ले, इतना फेमस आदमी कैसे चला गया, कैसे? वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर जाकिर नाइक केस से पहले ही चले गए थे, केस तो बाद में हुआ था, और अगर कहीं यहां रहते तो वो भी नहीं जा पाते। वो तो उस अल्लाह के बंदे पर अल्लाह की क्या मदद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद, ना आज तक आए नहीं होते बाहर। आजम खां जैसा आदमी देख रहे हो, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, ये केस लग रहे हैं, अंडा चुराएगा वो। कितनी खोपड़ी खराब हो गई है, हालत देखिए आप। उस आदमी पर कितने इल्जाम और कितने आरोप लगाते हैं, लोग कह रहे हैं भगोड़ा भगोड़ा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भगोड़ा भरा है, तुम कहो ये रास्ते अल्लाह ने बनाए थे, अल्लाह ने। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना। इंसानों, तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएंगे। अरे हड्डियां तो छोड़ो, हम तुम्हारे उंगलियों के पोर भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं।
बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा, लेकिन इंसान तो ये चाहता है कि आगे भी वो गुनाह के काम करता रहे। इंसान ये चाहता कि नहीं और भी गुनाह काम करे। गुनाह में लज्जत है ना, गुनाह में एंजॉय है, गुनाह में मजा है, गुनाह में लुत्फ मिलता, थोड़ी देर के लिए मिलता है। बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा, इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी कुछ गुनाह के काम करे, और गुनाह के काम करते करते जब उससे कहा जाता है कि डरो अल्लाह से, कयामत का दिन आएगा, तो वो उल्टा सवाल करता है, यसअलु अय्यान यौमुल कयामा। अरे तुम कयामत कयामत चिल्लाते रहते हो, कयामत अरे कब आएगी? आएगी तो टाइम बताओ, आएगी तो तारीख बताओ, आएगी तो कितने सालों के बाद आएगी बताओ। अरे मेरे दादा जिंदा थे तब भी यही सुनते आए, बाप जिंदा थे तब भी सुनते आए, अब हमें जिंदगी मिली हम भी यही सुनते आए, हमारी औलादें भी यही सुन रही हैं और इनकी औलादों की औलादें भी यही सुनेंगी। अरे कब आएगी? अरे बताओ ना कब आएगी? अल्लाह ने उसी का जवाब दिया है। ये पूछता है कयामत आएगी तो कब आएगी? सुनो, फैजा बरिकल बसरू, आंखें जब चुंधिया जाएंगी, आंखों की रोशनी सल्ब हो जाएगी। ऐसे करो, चुंधियाना किसको बोलते हैं? इतनी रोशनी आ जाए कभी कभी हमारी आंखों के सामने कि उस रोशनी में भी हमें कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देगा। उसके पीछे क्या हमको नहीं दिखाई दे रहा। इसको कहते हैं जब कयामत आएगी तो उसकी पहचान ये होगी, फैजा बरिकल बसर, आंखें चुंधिया जाएंगी, वखसफल कमर, चांद की रोशनी सल्ब कर ली जाएगी, चांद बेनूर हो जाएगा। आंखों की रोशनी, आंखें चुंधिया जाएंगी, चांद बेनूर हो जाएगा। वजुमिया शम्सु वल कमर, चांद और सूरज दोनों जमा कर दिए जाएंगे। चांद और सूरज, सूरज के अंदर से गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है। अल्लाह ने कहा ना, इज़ा शम्सु कुव्विरत, हम सूरज को लपेट लेंगे। जब सूरज लपेट दिया जाएगा तो सूरज कैसे लपटेगा मालूम है? सूरज ऐसे लपटेगा क्या? जैसे हम लोग पतंग उड़ाने का मांझा लपेटते हैं, ऐसे थोड़ी लिपटेगा। सूरज लपेटने का मतलब सूरज की गर्मी को लपेट देना। सूरज की गर्मी कैसे लिपटी जाएगी? सूरज को जितनी रोशनी अभी दुनिया को ज़रूरत है, हमारे खेतों को, अनाज को, गल्ले को, उतनी मिल रही है, लेकिन सूरज के अंदर से धीरे धीरे रोशनी, गर्मी कम होती जा रही है, धीरे धीरे रोजाना कम होती जा रही है। और जितनी गर्मी धीरे धीरे कम होती है और ज़मीन पर अनाज को पकने के लिए और गल्ले को पकने के लिए जितनी गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, सूरज अपनी मकनातीसी ताकत के जरिए जमीन को उतना अपने ऊपर खींच लेता है। इतनी सूरज की गर्मी कम हुई तो जमीन उतनी ऊपर बढ़ जाती है सूरज की गर्मी को हासिल करने के लिए। तो जमीन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जब जमीन बढ़ रही है तो चांद भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और एक दिन सूरज की गर्मी धीरे धीरे कम होती जाएगी, चांद की भी गर्मी रोशनी खत्म होती जाएगी, और चांद धीरे धीरे ऊपर उठते उठते सूरज से टकरा जाएगा। ये आज की साइंस कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। जब चांद धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और सूरज की रोशनी कम होती है, तो चांद सूरज से उतनी रोशनी लेने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते सूरज से टकरा जाएगा। जब सूरज से टकराएगा तो चांद और सूरज दोनों जमा हो जाएंगे, और जब दोनों जमा हो जाएंगे तो वह जुमिया शम्सु वल कमर, कुरान की इस आयत पर दुनिया धड़ाधड़ ईमान ले आएगी। हैं? अल्लाह ने 1400 साल पहले कह दिया चांद और सूरज जमा कर दिए जाएंगे, और ये दोनों जब जमा होकर आएंगे तो चांद में तो उतनी गर्मी है नहीं, वो तो ठंडा है, सूरज उसको पिघला देगा, और सूरज सीधे चांद और सूरज की टक्कर जब होगी तो सूरज जमीन पर गिरेगा, और सूरज जब जमीन पर गिरेगा तो जमीन पर पानी ही पानी होगा, और जमीन पर जब पानी पानी होगा तो सूरज इस पानी पर गिरेगा, तो सूरज के अंदर जलने वाली एक गैस है जो जलेगी, और जलाने वाली एक गैस है जो जलाएगी। जलने और जलाने वाली दोनों ऑक्सीजन जब अपना अपना काम करेंगी तो पानी में भी आग लग जाएगी। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, समंदर भी भड़का दिए जाएंगे।
साइंस तुम पढ़ते हो, बताना एक मुल्ला मौलवी को पढ़ रहा है। कम से कम ये जिम्मेदारी तो तुम लोग संभालो, हम लोगों को हमारी लाइन में रहने दो। लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हारी लाइन भी हम ही अपनाएं और हम ही बोलें। सोचिए, फैज़ा बरिक़ल बसरु व खसफ़ल क़मरु व जुमिअ शम्सु वल क़मर। इन लोगों को भगा तो दो, ये सामने बैठे हुए हैं, मजाक कर रहे हैं यहाँ पर सामने बैठकर। जब आंखें चुंदिया जाएंगी, चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी, बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे। ये तीन चीजें जब इंसान अपनी आंखों से देख लेगा, तो जो पूछ रहा था यसालो अय्यान यौमुल क़यामा, कयामत कब आएगी, जब ये तीन चीजों को वो अपनी आंखों से देख लेगा, आंखों की रोशनी, आंखें चुंदिया गई हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंख खुली है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और सूरज, चांद बेनूर हो गया, चांद और सूरज जमा हो गए, ये तीन चीजें जब देखेगा तो चीख पड़ेगा, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र, चीखेगा, चिल्लाएगा, आज मैं कहां भागूं, भागने की कोई जगह हो तो बताओ। अय्नल मफ़र, कहां भागूं, भागने की जगह कहां है। इंसान बोलेगा, इंसान पूछेगा, इंसान चीखेगा, अय्नल मफ़र, जाए पनाह बताओ, छुपने की जगह बताओ। ओ लोगों, समंदर का पानी पूरी दुनिया को घेर रहा है, सूरज 1 मील के फासले पर आ गया है, हाय हमारी गर्दनों से पसीना टपक टपक कर जमीन पे गिर रहा है, पसीने में हम डूब रहे हैं, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटनों के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई उसी में गोता लगा रहा। अय्नल मफ़र, कहां भागूं, ओ लोगों मुझे भागने की जगह बता दो, ओ लोगों मुझे जाए पनाह बता दो। कल्ला ला वज़र, आज कोई जाए फरार नहीं है, भागने की कोई जगह नहीं है, जहां हो वहीं रहो, भागने की सारे दरवाजे बंद, तुम्हारे मकान भी गिर गए, तुम्हारी दुकानें भी गिर गईं, जब जमीन में जलजला आ गया तो सारी चीजें तास नहास, पहाड़ अपनी जगह से हट गए, सारी चीजें अपनी जगह से खत्म हो गई हैं, अब तुम छुपना भी चाहो तो कहीं छुप नहीं सकते। कल्ला ला वज़र, आज भागने की कोई जगह नहीं है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम वअख़र, इंसान आज तुझे बता दिया जाएगा, आज तेरे सामने तेरे आमाल नामे रख दिए जाएंगे, बिमा क़द्दम वअख़र, तूने क्या पीछे छोड़ा है, क्या आगे भेजा है, आज तू अपनी आंखों से दोनों चीजों को देख लेगा, क्या गुनाह करके आया और क्या नेकी करके आया, आज तू इनको अपनी आंखों से देख लेगा। तकरीर शुरू की कुरान की आयत से, अभी तक कुरान की आयतें ही आज आपके सामने पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं, ये मंजर आप देखते जाइए, इस मंजर की तरफ चलिए और देखिए, ये कयामत का हौलनाक मंजर। यहाँ पर इस पूरी आयत से पढ़ने के बाद बताना क्या है, बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हड्डी तो दूर, अल्लाह ताला हमारी उंगलियों के पोर तक को बनाने पर कादिर है, उंगलियों का पोर तक बना देगा, भाग नहीं सकते हो। एक उंगली अगर काट दी जाए हमारी और फेंक दी जाए, तो आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, ये उंगली अगर मेरी कट के किसी तरह सऊदी अरब भी पहुंच जाए, तो इस उंगली को मशीन पर रखकर यह साबित किया जा सकता है कि ये उंगली किसकी है, किसकी है ये उंगली, और वो मशीन बता देगी, नाम चढ़ा हुआ है, रिकॉर्ड है कंप्यूटर में, नेट पर सब कुछ पूरी दुनिया के नेट से जोड़ दिया गया फिंगर को, ताकि कोई इंसान, किसी देश का मुजरिम किसी दूसरे देश में न जा सके। ये उंगली हमारी कटी हुई है, लेकिन इंग्लैंड में अगर मशीन पर रख दो तो वो बता देगी ये मौलाना जर्जीस साहब की उंगली है। एक इंसान की कब्र में चाहे कितने लाशें दफन कर दो, हड्डियों को एक दूसरे से मिला दो, जानवरों की और इंसानों की हड्डियों को एक साथ जमा कर दो,
جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ ہر انسان کی انگلی تک کو بتا دے کہ وہ کس کی ہے، تو کیا وہ اللہ جس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ بنا سکتے ہو، تو کیا وہ ہر انسان کو کی ہڈیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کے جسموں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی کھوپڑیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی انگلیوں کو الگ نہیں کر سکتا؟ ظاہر ہے جب اس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ مشین بنا سکتے ہو تو اللہ رب العالمین کا کی قدرت کا حال کیا ہوگا؟ سوچو میرے بھائیو، آؤ انسان اس دن سب کچھ دیکھ لے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، دیکھنے کے بعد وہ بڑا پچھتائے گا، اور پچھتانے کے بعد اس نے اپنے سر کو جھکا لے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ جانتا ہے اللہ فرماتا ہے نختم علی افواہہم، آج ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء اس سے کلام کریں گے، ہاتھ اس کے بارے میں بتائے گا، انگلیاں اس کے بارے میں بتائیں گی، پیر اس کے بارے میں بتائے گا، سر اس کے بارے میں بتائے گا، اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کے بارے میں بتائے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو ایک ہی سوال کرے گا، اے اللہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بعد سب کچھ یقین آ گیا، اے اللہ اب مجھے دنیا میں تو دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم اچھے عمل کریں گے۔ ہاں وہاں عورتیں بھی چیخیں گی، اے اللہ ہمیں یقین آ گیا، ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، اب ہم پورے کپڑے پہنیں گے، اپنا چہرہ ایک رونگٹا تک نہیں دکھائیں گے، کسی میلے ٹھیلے میں نہیں جائیں گے، ہم جھولا نہیں جھولیں گے، ہم بریک ڈانس پر نہیں ناچ جائیں گے، ہم بازاروں میں جلیبیاں اور چوڑیاں نہیں خریدیں گے۔ ایک ایک چیزیں وہ بولیں گے اور بولیں گی، ایک ایک آدمی کہے گا۔ یقین نہیں آتا؟ قرآن کی آیت کو پڑھو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اس دن مجرم اپنے سامنے جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، میدان محشر کی تکلیفوں کو دیکھیں گے، سورج کی گرمی میں تپیں گے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اس پریشانی کو دیکھ کر ناکسو رؤوسہم، ان کے سر زمین پر جھک جائیں گے، ان کی گردنیں جھک جائیں گی، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے وہ گردنیں جھکا دیں گے اور چیخیں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا مجرموں کا انجام، اللہ ہم نے دیکھ لیا جنت میں نیک بندوں کی نعمتوں کا حال، اللہ ہم نے دیکھ لیا جہنم میں ماں باپ کو مارنے اور ستانے والوں کا عذاب کیا ہو رہا ہے، بے نمازیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے، شرابیوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اے اللہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی، ربنا ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہاں ان کی چیخیں سن لی، ہم نے ان کے آہو بکا سن لیے، ہم نے ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو دیکھ لیے۔ اے اللہ فرجعنا، ہم کو تو لوٹا دے، ہم کو تو واپس کر دے، ہم کو تو دنیا میں پھر دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا، ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگائیں گے، ایک ایک سیکنڈ تیری عبادت میں لگائیں گے، اللہ مسجدیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے، تیرے سامنے سر جھکائے رہیں گے، تیری عبادت میں رات و دن ایک کر دیں گے۔ اے اللہ اب ہم صالح اور نیک عمل کر کے دکھائیں گے، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، آج ہمیں یقین آ گیا ہے، تیرے نبی صحیح بولا کرتے تھے، تیرے رسول سچ بولا کرتے تھے، تیری کتاب قرآن میں سچ لکھا تھا، آج ہمیں یقین آ گیا، لیکن یہ چاہت وقتی ہوگی کیونکہ وہاں پورا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا اب ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں،
جنہوں نے نیک عمل کی ان کو بھی دوبارہ بھیج دیں, جنہوں نے نیک کام کی ان سے دوبارہ نیک کام کروائیں, اور تم پہلے عیش و آرام کر کے آئے ہو اور تمہیں نیک عمل کرنے کا دوبارہ موقع دے دیں, ہم ان کے اوپر دوبارہ ظلم کریں؟ نہیں, ان کو یقین تھا, دنیا میں تھا, تمہیں یہاں ہو رہا ہے. انہوں نے دنیا میں یقین کر کے عمل کیا, ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں. تم نے دنیا میں ہمارے رسول, ہمارے نبی, ہماری کتاب قرآن کا مذاق اڑایا, اس لیے تمہاری دوسری سزا ہے. اور وہ سزا کیا ہے؟ جاؤ جہنم کے اندر, اے فرشتوں پکڑو اور پھینک دو ان کو جہنم کے اندر. ان کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر. کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں نا, ایک بھی بات ادھر سے نہیں جا رہی ہے. نہ کوئی منتر, نہ وید, نہ رامائن, نہ گیتا, نہ یوگی, نہ مودی, کچھ نہیں. آج تمہارے احساس کو جگا رہا ہوں. جاگو, کرو احساس. اسی لیے میں نے کہا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں قیامت کا دن بھی شامل. یہ آئے گا. آئیے ایک اور منظر تمہیں دکھاتا چلوں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ایک ایک جملے پر نام اعمال بانٹے جائیں گے, کسی کو داہنے ہاتھ میں, کسی کو بائیں ہاتھ میں. جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنتی, لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. ہاں, علامہ ہیثمی نے مجموع الزوائد میں ایک روایت نقل کی ہے جو صحیح ہے. کچھ حاجی بھی ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, ہم جیسے عالم بھی ہوں گے, تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی اور لائن میں لگے ہوں گے اور خوش ہوں گے, ہم نے تو نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, تہجد, ہمیں تو نیک سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. لیکن جب فرشتہ دیتا ہوا آئے گا اور ہم دائنا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ کھینچ لے گا نام اعمال اور بائیں ہاتھ کو بڑھانے کو بولے گا لیفٹ, الٹا. ہم نے تو نمازیں پڑھی, ہم الٹا کیوں؟ میں نہیں جانتا ہوں. اللہ نے کہا اس کو الٹے ہاتھ میں دو. اللہ نے کہا ہاں الٹا ہو. دیکھیں تو کیا ہے, ہم نے تو بڑی عبادتیں کی, پلٹا, یہ برائی, یہ برائی, یہ برائی. نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا, پکڑے گا, پڑے گا یہ برائی, یہ برائی, یہ برائی, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, سب گناہ ہی گناہ ہیں. چیخ اٹھے گا, آواز دے گا, نظر آسمان پہ ڈالے گا, کہے گا یا ربی آئین حسناتی یا رب العالمین. او میرے رب, او کائنات کے رب, میری نیکیاں کہاں چلی گئیں, میری نیکیوں کا کیا ہوا؟ ہم نے تو دنیا میں نمازیں پڑھی, وہ کہاں چلی گئیں؟ ہم نے تو دنیا میں روزے رکھے, وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو دنیا میں تہجدیں پڑھی, وہ کہاں چلی گئیں؟ اللہ, ہم نے تو دنیا میں 2-3 گھنٹے لوگوں میں واعظ و نصیحت کی تقریریں کی لمبی لمبی, وہ کہاں چلی گئیں؟ آئے اللہ, ہم تو قرآن کا درس دیتے تھے, وہ عبادت میری کہاں چلی گئی؟ اللہ, میں نے تو حج کیے, وہ عبادتیں کہاں چلی گئیں؟ اللہ, اس میں تو سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں, آئینہ حسناتی, میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ یہ بول کر چپ ہوگا, خاموش ہوگا. وہاں سے آواز آئے گی غیب سے, او میرے بندے, تیری غیبت نے, تیری چغلی نے, تیرے حسد نے, تیرے کینے نے, تیرے بغض نے, تیرے اپنے بھائی سے نفرت اور بغض نے اور نفرت نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں تیری نیکیوں کو چوپٹ کر گئی ہیں. ان ساری برائیوں نے, غیبت, چغلی, حسد, کینہ, بغض, عناد, دشمنی, ان ساری چیزوں نے تیری نیکیوں کو جلا دیا, تیری نیکیوں کو کھا لیا. قرآن نقشہ کھینچتا ہے, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ چیخ اٹھے گا, کہے گا آئے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا, اے کاش مجھے میری یہ کتاب, مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. دیکھیے
اس کی زبان سے جو جملے نکلیں گے اللہ نے کیا کہا اس کو بیان کر دیا. جس کے لیفٹ ہینڈ میں الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جس کو الٹے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی، اے کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا. لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہ ہوتا، اے کاش کہ مجھے میرا حساب و کتاب مجھے معلوم نہ ہوتا، اے کاش مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ. اے اللہ تو نے ہمیں زندگی کے بعد جو دنیا میں موت دی تھی اسی موت کے خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا. اے اللہ مجھے جو پہلی بار موت آئی تھی وہی موت میری زندگی کی موت ہوتی اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، اس موت نے ہی میرا خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا گیا ہوتا. یہ تین چیزیں کہنے کے بعد پھر کیا کہے گا؟ پھر کیا کہے گا اس پر بھی غور کرو. اب یہ تین چیزیں کہنے کے بعد جن چیزوں نے اس کو برباد کیا، جن چیزوں نے اس کو برباد کیا ہے اور برے اعمال کرنے پر مجبور کیے، اب وہ ان کو کوسے گا اور کیا کہے گا؟ ما اغنی عنی مالیا. میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا. ہائے افسوس، آج میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا. میری بلڈنگیں میرے کام نہ آئیں، میرا سونا میرا چاندی آج میرے کوئی کام نہ آیا. کہے گا ما اغنی عنی مالیا. میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ. میری سلطنت میرا جاہ و حشمت میرے کوئی کام نہیں آیا. میری دلیلیں میرے کام نہیں آئیں. جن اولادوں کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ اولادیں بھی میرے کام نہ آئیں. جن بچوں کے لیے میں نے یہ کیا وہ بچے بھی میرے کام نہیں آئے. جس بیوی کے لیے میں نے سونے کے زیور بنائے وہ بھی میرے کام نہ آئیں. ہلک عنی سلطانیہ. یہ میرے کوئی کام نہیں آئے. یہاں یہ کہے گا، چیخے گا، وہاں اللہ حکم دے گا خذوہ فغلوہ. پکڑ لو اسے. خذوہ پکڑ لو اسے. فغلوہ توق ڈال دو، جکڑ لو اسے. توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو اس کے پیروں میں. بیڑیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ وہاں تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا. بیڑیوں سے احساس رہے گا، اٹھ نہیں پائے گا پیر. چلو پھر چلنے کے لیے کہا جائے گا. خذوہ فغلوہ. پکڑو اسے، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو. اور اس کے بعد ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. 70 ہاتھ جس کی لمبائی و چوڑائی ہو زنجیر کی. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا. جس کی لمبائی موٹائی چوڑائی 70 ہاتھ ہو وہ لاؤ اور کیا کرو؟ فاسلکوہ پہنا دو اسے، ڈال دو اس کے اندر. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. ایسا اس کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا تھا. اللہ کو مانتا تھا، یقین تھا اللہ ہے، لیکن ڈرتا نہیں تھا. لوگ کہتے تھے اللہ ہے، یہ بھی کہتا تھا اللہ ہے، لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی برے اعمال کرتا تھا. شراب پیا، جوا کھیلا، حرام مال کھایا، دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا. سرکار کی طرف سے ملنے والے گیہوں، چاول، اناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا. یہ ساری بے ایمانیاں اس کے اندر موجود تھی.
सरकार से मिलने वाला सरकारी फंड जो एमएलए और एमपी को मिलता है, ये पूरे गांव के लिए होता है। इस पर इसने अपनी बेटों की बिल्डिंगें बनाना शुरू की। इसने अमानतों में खयानत की, और अमानत में खयानत तो इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है कि बुखारी की हदीस है, एक सहाबी मैदान जंग में शहीद हो गए। लड़ते लड़ते सहाबा ने कहा फतूबा, इस आदमी के लिए खुशखबरी हो, अय अल्लाह के रसूल, ये तो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए सहाबी हैं, ये कत्ल कर दिए गए, ये तो जन्नत के अंदर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, ये तुम्हारी भूल है, ये सहाबी जरूर है, मैदान जंग में लड़ते लड़ते कत्ल जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन ये जन्नत में नहीं जाएंगे। जहन्नम की आग इनके ऊपर भड़क रही है, ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, ये तो शहीद हुए अल्लाह की राह में। फरमाया हाँ, जंगे खैबर में बहुत सा माल मुसलमानों को हाथ लगाता, इन्होंने माल बंटने से पहले, माल गनीमत तकसीम होने से पहले एक चादर ले ली थी जो इनको पसंद आई थी। वो चादर इन्होंने ले ली थी और छिपा ली थी। बाद में वो जब माल तकसीम हो गया, सब में बट गया, तब ये चादर लेकर मेरे पास आए थे। मैं उस चादर को अब कैसे बांटता, इतने लोगों में कैसे तकसीम करता। मैंने कहा ये तुम्हारी अमानत में खयानत तुमने की है, जाओ इस चादर को अब कल कयामत के दिन लेके आना। मैंने कबूल नहीं किया है। आए मेरे साथियों, जंगे खैबर में जो चादर इस सहाबी ने ले ली थी, इन्न शमलत अल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा, जो चादर यौम खैबर, खैबर के दिन इन्होंने ले ली थी, बटने से पहले एक छुरा ली थी, ले ली थी और उसको बताया नहीं था, चुपके से ले ली थी। वो एक चादर जहन्नम का अंगारा बनकर इनके ऊपर भड़क रही है, और उस चादर की वजह से ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। वो एक सहाबी जंगे खैबर में चादर ले ली और बाद में वो अल्लाह के नबी को देने भी आए, लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। उनकी ईमानी खैरत जागी, वो देने भी आए लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। जब एक सहाबी एक चादर के लेने की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक हो सकता है, तो हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें। हमने तो मदरसों की अमानतें खाई हैं, हमने तो यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले चंदे पर भी डाका डाला है, हमने सऊदीया से आने वाली कमाई को भी अपनी बिल्डिंगों में लगाया है, यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले पैसों और दौलतों जमीनों जायदाद खरीदी है। हमने तो न जाने कितने लोगों का हक मारा है। जब एक सहाबी एक चादर की वजह से जहन्नम में जा सकते हैं, तो हम और आप अपनी खैर करें। हम सहाबी के दर्जे में तो नहीं है, उनके पैरों में लगी हुई मिट्टी का मुकाबला भी हम नहीं कर सकते। हमारा हाल क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा, हर आदमी अपने अंजाम के बारे में सोचे। फरमाया इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये ऐसा इसके साथ इसलिए होगा, ये 70 गज लंबी, 70 हाथ लंबी चौड़ी ये जंजीर इसको पहना दी जाएगी, खींचा जाएगा और घसीटा जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अजीम पर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये फकीरों को, मिस्कीनों को, गरीबों को खाना नहीं खिलाया करता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये मिस्कीनों को खाना खिलाने पर लोगों को उभारता नहीं था, ये लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं बोलता था, न खिलाता था न दूसरे को खिलाने देता था, न उसकी फजीलत बयान करता था, बल्कि रोकता था। ये ऐसा इसके साथ इसलिए होगा, वलैसल यौमा हाहुना हमीम, आज इसका कोई यहां दोस्त नहीं है। वलैसल यौमा हाहुना हमीम, आज इसका कोई यहां पुरसाने हाल नहीं, कोई दोस्त नहीं है इसका। इसके दोस्त भी इसको छोड़ के चले गए, इसके दोस्तों ने भी इसको देखा और छोड़ के भाग गए। आज कोई दोस्त भी इसका नहीं है, आज इसका कोई दोस्त नहीं है। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और आज इसको कोई खाना, बिरयानी, कोरमा, मटन, चिकन, ये सब इसको नहीं मिलेगा। हमारे पास इसके लिए खाना है गिस्लीन, लोगों का लहू और पीप, गंदा
تھوڑا ہو جائے, سڑ جائے, اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے, جو پیپ نکلتا ہے, آج یہی اس کو پینے کو ملے گا. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ, ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے, مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس. لا یاکلہ الا الخاطئون, اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے. ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا. میرے بھائیوں, پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے. کہاں جائیں گے ہم؟ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی, چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے, نہیں چھپ پاؤ گے. پوچھو گے این المفر, کہاں ہے بھاگنے کی جگہ, نہیں بتائی جائے گی. خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر, نہیں بھاگ پاؤ گے, کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے, اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے, آ جاؤ گے تم. اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا, نہیں دیکھے گا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ, اس آیت پر تو قربان چلے جائیے. يُبَصَّرُونَهُمْ, اللہ ایک موقع دے گا. یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا؟ ہاں فلاں بلاؤ, شاید یہ لوگ مدد کر دیں, سب آ جائیں گے. یبصرونہم, اللہ دکھائے گا, دیکھ لو, دکھا دیا جائے گا یہ دوست ہیں, یہ ماں ہے, یہ بیٹا, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, یہ ماں ہے, یہ باپ, دیکھ لو یہ دوست. یبصرونہم, ان کو دکھا دیا جائے گا, وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے, لیکن جانتے ہو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جو مجرم ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آئیے قرآن کی آیت پر غور کریے, اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ پر مت کریے, ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی. وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ, سب کچھ دکھا دیا جائے گا, یہ ماں, یہ باپ, یہ بھائی, یہ بہن, یہ دوست, تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے, لیکن جو مجرم ہے یہ سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. چیخ اٹھے گا وہ, ماں کو دیکھ لیا, باپ کو دیکھ لیا, بھائی کو دیکھ لیا, بیٹوں کو دیکھ لیا, بیوی کو دیکھ لیا, دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا. اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے. کہا کیا؟ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹوں کو دے دے. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے, اے اللہ تو میری اولاد کو فدیے میں لے لے. لو یفتدی, اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں, اللہ یہ میرے بیٹے ہیں تو لے لے. انہی کے لیے تو میں کماتا تھا, انہی کے لیے تو نمازیں چھوڑی تھی, انہی کے لیے تو ہم نے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حج کرنے نہیں گیا, زکاتیں نہیں دی, غریبوں کا ہم نے حق لوٹا. اے اللہ یہ میری اولاد ہے, یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں, ان کو جہنم میں ڈال دے. اللہ ان کو لے لے. لو یفتدی, اے اللہ ان
کو لے لے من عذاب یومئذ ببنی، وہ اپنے اولاد کو فدیے میں دے دے گا، اللہ تو ان کو لے لے، وصاحبتہ واخیہ، اے اللہ یہ میری بیوی ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے، اسی کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی۔ یہی کمبخت ہم سے کہتی تھی ہمیں 5 تولے سونا چاہیے، ہمیں زیور چاہیے، اس کے لیے کماتا تھا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، اے اللہ اسی ڈائن کو تو جہنم میں ڈال دے، اللہ اسی چڑیل کو تو جہنم میں ڈال دے، اسی کمبخت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا، نماز نہ پڑھنے دی، روزے نہیں رکھنے دیے، اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، واخی اللہ یہ بھائی ہے اس کو بھی میں دے رہا ہوں، اس کو بھی تو لے لے، اس کو بھی تو لے لے، آئے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں، ہاں یہ سب دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے، سب کو ڈال دے، ثم ینجی، لیکن مجھے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں جانے دے، اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج ان کو میں دے رہا ہوں، مال فدیہ لے لو، اس کو ڈال دو، ہمیں چھوڑ دو۔ کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ جس بیوی کے بنا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کریں، لیکن آج اس قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائن و چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئی، اس کو ڈال دے جہنم۔ کیا منظر ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہا ہوں۔ چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں بہت آسان ہے ایک کہہ دینا کہ مولوی جرجیز قرآن نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا، قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان ہوگا، انصاف اللہ کرے گا۔ یہ حالت دیکھیے انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا، ان کو لے لے، ان کو لے لے، ہمیں چھوڑ دے۔ احساس کرو اپنے اندر، حالات ہی کچھ ایسے ہوں گے، القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک ملقاریہ، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ایک تو ہوتی ہے روئی، لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے، دھن دیا جاتا ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو پھونکو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی ہلکی روئی کر دی، ایسے اڑ رہے ہوں گے، یہ گاڑیاں جیسے ہوائی جہاز اڑتے رہے ادھر سے ادھر، ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑے، اور جو اسرافیل کا سور آئے گا یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ تتلی اور پروانے اڑ رہے ہیں، دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی۔ نیکیاں برائیاں دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن ہو جائے گا، اس کی چنتا آپ مت کریے۔ آپ کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے، میٹر بتا دیتا ہے۔ فلائٹ سے جیسی اتری آپ باگڈوگرا، بمبئی، کلکتہ کہیں، ایئر ہوسٹیس آپ کو فلائٹ سے اترنے سے پہلے بتا دے گی آج باگڈوگرا میں اتنی ڈگری تاپمان ہے، 12 ڈگری سیلسیس، سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے، لائٹ دکھائی نہیں دیتی ہے کرنٹ، لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ یا آندھی آئی نا، سونامی لہریں،
آندھی کا وزن آ جاتا ہے 125 کلومیٹر 220 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئی، یہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نیکیاں اور برائیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، عیش و آرام کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں جاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں اڑ گئیں، برائیاں جھک گئیں، بس فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی اور شعلہ مارتی ہوئی آگ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا۔ میں نے کہا نہیں، چاند و سورج ٹکرائیں گے، دونوں زمین کے اوپر گریں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، اور بہت ہی زیادہ زور کا وہ بھوکمپ ہوگا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، سب تتر بتر ہو جائے گا دنیا کا نظام۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ یہ نیپال والا بھوکمپ نہیں ہے، اور یہ گجرات کا اور بھوج کچھ کا وہ بھوکمپ بھی نہیں ہے جس میں ایڈوانی جی بال بال بچے، یہ وہ والا بھوکمپ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا بھوکمپ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، بلڈنگیں اپنی جگہ سے گر جائیں گی، سمندر کا پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ایک مکان بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگا، سب دھراشائی ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری زور و شور کے ساتھ، شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اے امیروں، اے چودھریوں، اے سماج کے سربردہ لوگوں، جن کو مہاجن کہا جاتا ہے، مہاجنوں، کتنا سونا ہے تمہارے پاس، کتنی چاندی ہے تمہارے پاس، سنبھال کے رکھو۔ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی تو زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکال کے پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سونے چاندی کو، اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے، سونا زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا، چاندی زمین پر پڑی ہوگی لیکن کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ جس دن زمین ہلائی جائے گی اور زمین اپنے سونے چاندی کو، خزانے کو باہر نکالے گی، اس دن دنیا میں لوگ اتنے امیر ہوں گے، اتنے امیر ہوں گے کہ اپنے باپ اور ماں کے مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے، ماں باپ کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان کو فقیر نہیں ملیں گے، غریب نہیں ملیں گے، وہ ڈھونڈیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں لیکن کھانا کھانے والے نہیں ملیں گے، وہ کپڑا لے کر غریبوں کو دینا چاہیں گے لیکن کپڑا لینے والے نہیں ملیں گے، اپنی زکوٰۃ اور خیرات تم مدرسوں میں لے کے جاؤ گے لیکن مدرسے والے لینے سے انکار کر دیں گے۔ یہ اس دور کی بات ہے، سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا، ایک تولے سونے کے لیے، ایک بھری سونے کے لیے یہ عورتیں اپنے آدمیوں سے لڑائی لڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں طلاق دو، تمہارے پاس آئے ہیں تو ہمیں پریشانی ہی میں رہنا پڑتا ہے۔ ہاں، اس دن پڑا ہوگا، بناؤ، کتنے کان کے بندے بناؤ گی، کتنی نتھنی بناؤ گی، کتنے تولے کا، کتنے بھری کا تم ہار بناؤ گی، لیکن زمین پر سونا چاندی پڑا ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین پہ سونا اور چاندی پڑا ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکالے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، ارے زمین کو کیا ہو گیا، ارے یہ زمین ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وقال الانسان،
اس کو کیا ہو گیا؟ انسان کہے گا مالہا، اس کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارا، اس دن زمین اپنے اوپر کیے ہوئے انسانوں کے ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کے حالات بیان کرے گی۔ ہاں اے محلدار پاڑا والو، آئے جلسہ کرانے والو، یہ زمین اس دن یہ حالات بیان کرے گی، اے اللہ زمین کے اس ٹکڑے پر تیرے فلاں فلاں بندے نے دین کا ایک جلسہ رکھا تھا، یہاں قرآن کی باتیں ہوئی تھی، قیامت کا ذکر ہوا تھا، فلاں فلاں نے دین کی باتیں بتائی تھیں، یہیں سے ہٹ کر تھوڑی دور 100 قدم کی دوری پر وہ زمین بیان کرے گی، ہائے اللہ لیکن جلسے سے ہٹ کر یہاں پر لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی تھیں، یہاں پر عورتیں بے پردہ گھوم رہی تھیں، یہاں ایک ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے دوڑ رہے تھے، یہاں موبائل پر فلاں سے باتیں ہو رہی تھیں، یہ لڑکا فلاں لڑکی سے یہاں مل رہا تھا، یہ ساری زمین ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے حالات بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارا، یہ زمین ایک ایک آدمی ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی۔ یہ نہ کہنا یہ زمین بے جانے کیسے بولے گی، آج ریڈیو بے جانے بول رہا ہے، آج ٹیپ ریکارڈ بے جانے بول رہا ہے، ٹی وی بے جانے بول رہی ہے۔ میرے بھائیوں جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں، یہاں تک کہ ٹی وی میں آنے والی مودی اور مولوی جرجیز کی تصویر بھی بے جان ہے، جب وہ بھی بول رہی ہے، جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی طاقت کیسے نہیں دے سکتا ہے؟ جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے سائنس بے جان چیزوں کو بلوانے پر مجبور کر سکتی ہے تو کیا اللہ کے پاس ایسی مشینری نہیں ہوگی کہ وہ زمین کو بولنے کی طاقت دے؟ یہ زمین ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں عورت نے یہ کیا، فلاں لڑکی نے یہ کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اور ایسا زمین اپنی مرضی سے نہیں بولے گی، اس کے رب نے اس کو ایسا بولنے کے لیے اور ایسا کرنے کے لیے اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگوں تم بھاگ نہیں پاؤ گے، جس جگہ جمع ہوگے تمہارے اشتات، تمہارے عملی نمونے، تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے، تمہارے سامنے تمہاری پوری ہسٹری، پوری زندگی کے اعمال تمہارے سامنے ہوں گے۔ ہمیں قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، اے میرے بندو تمہارے اوپر میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کی قسم اگر تم نے چیونٹی کے سر کے برابر بھی ایک نیکی کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر ایک نیکی کی ہوگی تو تم اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تم نے ذرہ برابر، سرسوں کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، چیونٹی کے سر کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، اس کو بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ہم تمہاری نیکیاں بھی محفوظ رکھیں گے، تمہارے گناہ بھی محفوظ رکھیں گے اور دونوں کو ترازو پر تول دیں گے۔ نیکیاں زیادہ جنت میں جاؤ، گناہ زیادہ جہنم میں جاؤ، ہم تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چیخوں آپ کے سامنے؟ اور کتنا بولوں آپ کے سامنے؟ یہ قیامت کا ایک دردناک منظر، اور قیامت کے دن انسانوں کے حالات اس طریقے سے ہوں گے۔ ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل يوزع في اخمص قدمه جمرتان، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا، سب سے بھاری نہیں، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے نیچے 2 آگ کی چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ 2 چنگاریاں، صرف جمرتن کہتے چنگاری کو، آگ کے انگارے کی ایک چمک ہوتی ہے نا، انگارہ بھی نہیں، ایک چنگاری، بیڑی بھی ہے، چنگاری اٹھ کے نکلی۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا چنگاری کے بارے میں؟ ہاں، ایک وہ جو نکلی، بس وہ چنگاری، ایک اس پیر کے نیچے، ایک اس پیر کے نیچے۔ یہ کس کو عذاب ہوگا؟ دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے اور جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اهون اهل النار عذابا یوم القیامہ،
لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان، اس کے دونوں پیروں کے نیچے دو چنگاریاں رکھ دی جائیں گی. ان چنگاریوں سے حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، چنگاریاں تو پیر کے نیچے ہوں گی لیکن اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، جیسے اس میں پانی ابل رہا ہو، انڈا بوائل ہو رہا ہو، پانی جیسے کھولتا ہے اس کی آواز، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے شدید اور سخت اور ہارڈ عذاب اللہ مجھے دے رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جہنم کے اندر جو عذاب میں دیکھ کے آیا ہوں وہ تم نے نہیں دیکھے. اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے. آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ اس کے بوجھ سے آسمان چرمر کر رہا ہے. جیسے چارپائی بچھی ہو اور اس پر کوئی موٹا آدمی بیٹھ جائے تو ایک دم چر بولنے لگتی ہے کہ ٹوٹ جائے گی. ایسے ہی آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے ڈگما ڈول ہو رہا ہے، چرمرا رہا ہے کہیں گر نہ جائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اتت السماء وحق لها، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ چرمرائے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتے بہت ہیں، چرمرا رہا ہے. الا ما فیہا موضع اربع اصابع، آسمان پر 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے. آسمان پر 4 انگلی، یہ 4 انگلی یہ ہوتی ہے، یہ اتنی، یہ 4 انگلی، اتنی جگہ پورے آسمان پر اتنی جگہ خالی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے. الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، 4 انگلی کے برابر بھی آسمان پر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں اللہ کا فرشتہ سجدے میں سر نہ رکھا ہو. سجدے میں سر رکھے ہوئے ادھر بھی. غور کرو، زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا آسمان، لیکن آسمان پر سجدے میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں. عبادت کے لیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، فرشتے بہت تھے عبادت کے لیے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے، امتحان لے رہا ہے. فرشتوں نے تو مجھے دیکھا ہے اس لیے عبادت کر رہے ہیں، میرے بندو تم نے دیکھا نہیں، تم عبادت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. اللہ کے نبی اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو جہنم میں عذاب دے کر آیا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. جہنمیوں کو کون کون سا عذاب ہے اگر وہ میں تمہیں بتا دوں، لو تعلمون ما اعلم، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تمہیں معلوم ہو جائے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو دنیا میں تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے. دنیا میں تم ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے تم اپنی زندگی ختم کر لو گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے. وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دو گے، ان کے ساتھ رات نہیں گزارو گے، ان کے ساتھ تم لذت حاصل نہیں کرو گے، ان کے ساتھ جسمانی تعلقات ختم کر دو گے. ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ تم چھوڑ بیٹھو گے، ان سے تم لطف اندوز نہیں ہوگے، انجوائے نہیں کرو گے، بلکہ تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے. اگر وہ عذاب میں تمہیں بتا دوں جو جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر اس عذاب کی کیفیت تمہیں بتا دوں تو تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے. ہنسنا چھوڑو گے، روتے روتے زندگی ختم کرو گے، اپنی بیویوں کو چھوڑو گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ اللہ کرتے کرتے وہیں پر تم اپنی زندگی ختم کر لو گے، پھر گھر کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے. یہ جہنم کا عذاب ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے جہنم کے عذاب سے. 12:45 ہو چکے ہیں. کئی دنوں سے میرے مسلسل پروگرام چل رہے ہیں. آج بھی 2 گھنٹہ میں نے بولا، کم نہیں بولا ہے. کل بھی گاجول کی طرف جانا ہے.